رحمۃ صلی اللہ رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم۔ شاعر نے کہا کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ انشاءاللہ حضرت کی توجہات کی برکات سے کچھ نقطے جو ہم نے اپنے شیخ سے سنے سمجھے، روحانی ظاہری باطنی طور پہ ہمارے شیخ کی توجہ جو ہمیں حاصل ہوئی اور چیزوں کا ادراک جو ان کی صحبت اور برکت سے اور توجہات سے حاصل ہوا، وہ آپ سے بس عرض کروں گا۔ آج کا ایک بڑا مسئلہ ہمارا کیا ہے؟ یہ فقیر تھوڑا ویسے تو عام بیان جانتا نہیں، مگر آج کا مسئلہ ہمارا کیا ہے؟ آس پاس ہم دیکھتے ہیں تو پوری امت پریشانی میں ہے۔ ہم انفرادی طور پہ پریشان ہیں، ملکی طور پہ پریشان ہیں، امت کو دیکھتے ہیں تو امت پریشانی کی حالت میں ہے شدید، اور یوں دیکھا جائے تو پوری دنیا میں ایک ہفرہ تفری مچی ہوئی ہے۔ بظاہر جب انسان غور کرتا ہے عقلاً تو وہ لگتا ہے کہ اب اسلام کا کبھی احیاء ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، حدیث مبارکہ میں آیا ہے تو وہ جب وہ وقت آئے گا تو ہوگا، بس اب ہتھیار ڈال کے بیٹھ جاؤ، کفر اب اتنا غالب آ گیا ہے کہ اب کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بات، پھر دوسرا، اگر ہو بھی سکتا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میری حیثیت تو نہیں ہے کچھ۔ اچھا، پھر اس کے بعد میں پوری عوام کی بات کر رہا ہوں، کسی ایک طبقے کے نہیں۔ عوام کو اس بات میں بڑا مزہ آتا ہے کہ ایک طرف تو وہ اعتراض کرتے ہیں علماء کرام پہ، مشائخ کرام پر کہ یہ کیا دین کے ٹھیکیدار ہیں، اور دوسری طرف انہی پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی جہاں دین کے خلاف قوتیں اٹھ رہی ہیں تو ان لوگوں نے کچھ کیا نہیں ہے، کیوں کچھ نہیں کرتے یہ لوگ دین کے احیاء کے لیے؟ یہ عجیب بات ہے، یہ عجیب بات ہے کہ عوام، مجھ جیسے لوگ نشانہ بھی علماء کرام کو بناتے ہیں اور پھر دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ بھئی انہوں نے دین کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ پہلی بات تو یاد رکھیے، فقیر عرض کرتا ہے یہ علماء کرام کا، مشائخ کرام کا دین کا ٹھیکہ نہیں ہے، دین کا ٹھیکہ تو ہر اس آدمی کا آ گیا جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے تبلیغ کی محنت کیا ہے؟ تبلیغ کی محنت کیا ہے کہ ہر مسلمان اس بات کا مکلف ہے کہ جتنا اس کو دین پہنچا آگے پہنچا دے، خود عمل کر لے اور آگے پہنچا دے۔ یہاں میں ابھی نقطے دو تین عرض کروں گا کہ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے۔ بات میری ذات سے شروع ہو جاتی ہے، جو قصور ہے وہ میری ذات سے شروع ہوتا ہے، اور مجھے ٹھیک بھی اپنی ذات کو پہلے کرنا پڑے گا۔ دارالعلوم دیوبند کس فکر سے آپ کو پتہ ہے بنا تھا؟ جب ہمارے اکابرین سر جوڑ کے بیٹھے 1857 کی جنگ کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں ایک ادارہ بنانا ہے جو فرد بنائے، جو فرد کی تعمیر کرے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ صرف انہوں نے مولوی بنا کے باہر نہیں نکالنے تھے، فرد کی تعمیر کرے۔ اس واسطے آپ دیکھیں اس زمانے میں حضرت خود فرماتے ہیں کہ شیخ کیا کہتے ہیں، محتمم سے لے کے جو گھنٹہ بجانے والا تھا سب صاحب نسبت بزرگ ہوا کرتے تھے۔ پھر دارالعلوم دیوبند سے جب کوئی فارغ ہو کے نکلتا تو اس کو استاد جو ہے وہ حکم کرتے کہ جاؤ پہلے 1 سال خانقاہ تھانہ بھون میں اپنی تربیت کرواؤ اور ایک اور جگہ
کہ ان 2 جگہ میں سے ایک جگہ میں اپنی تربیت کراؤ پھر جاؤ، اپنی تعمیر کرواؤ، انفرادی تعمیر کراؤ جب تک فرد نہیں بنے گا۔ دیکھیے ایک حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت، ایک فرد کامل بنا اللہ کے فضل سے، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ کروڑاں زندگیاں بدل گئیں اور بدل رہی ہیں اور قیامت تک بدلتی رہیں گی۔ یا ہمارے اولیاء کرام، یہ جو صوفی سلسلوں میں یہی طریقہ ہے کہ فرد کی تربیت، فرد کی تعمیر، اس کے ظاہر کی باطن کی تعمیر، اور جب وہ فرد بنتا ہے تو وہ ایسا بن جاتا ہے جیسے ایک ٹرین کا انجن، ڈبہ خود کچھ نہیں کر سکتا، مگر جب وہی ایک انجن کے ساتھ لگ جاتا ہے وہ یہاں سے لے کے پشاور کا سفر کر سکتا ہے۔ تو یہاں ہم ہر ایک کو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ کو انجن بنانا ہے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے، اس میں ہمیں چوائس نہیں ہے۔ کیوں انجن بنانا ہے؟ یہ تھوڑی باتیں تھوڑی ہٹ کے ہوں گی، ذرا غور سے سنیے گا۔ کیوں انجن بنانا ہے؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے کی نشانی کیا ہے؟ ایمان والا کون ہے؟ مفہوم کہ جو اللہ سے ٹوٹ کے شدید محبت کرتا ہے۔ یہ شدید محبت پیدا کیسے ہوگی؟ اور یہ مقصود ہے انسان سے۔ اور یہاں میں ابھی نقطہ ایک عرض کروں گا کہ یہ شدید محبت کتنی ضروری ہے آج کے حالات بدلنے کے لیے۔ اب میں صرف لفاظی باتیں نہیں کر رہا ہوں۔ ہمارے امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو دوسرے 1000 سال کا مجدد کہا جاتا ہے، ان کی جو ساری محنت تھی، وہ واپس مجدد تھے نا، تو دین کے احیاء جو شرک بدعات آ گئی تھی، کمزوریاں داخل ہو گئی تھیں اس زمانے میں، اکبر بادشاہ کے زمانے میں، جہانگیر کے زمانے میں، ان کا انہوں نے نہ صرف مقابلہ کیا، رد کیا بڑا ایکٹیولی۔ اور پھر ہمارے حضرت ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین میں قیامت تک آنے والے فتنوں کا علاج حضرت مجدد صاحب کے مکتوبات شریف میں ہے، مکتوبات مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ میں۔ یہاں میں نقطہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ حضرت مجدد صاحب، انفیکٹ ابھی تھوڑی پچھلی مجلس میں یہی ہم نے مکتوب نمبر 235 دفتر اول میں یہی پڑھا۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اہل اللہ کی محبت، صوفیاء کرام کی محبت، علماء ربانین کی محبت، یہ لازم چیز ہے جس محبت کا ثمرہ شریعت پہ استقامت اور باطن کی ترقی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے۔ آج میں نقطہ یہ بتا رہا ہوں، آج کے مسئلوں کا حل بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو ابھی میں نے کہا تھا کہ ہمیں شخصیت بنانی ہے، سب سے پہلے اپنے آپ کو بنانا ہے، اپنے آپ کو وہ انجن بنانا ہے، اپنے آپ کو انجن بنانا ہے، اور کس منزل پہ پہنچنا ہے کہ ہم اللہ کی شدید محبت تک پہنچے۔ اور اس تک پہنچنے کا رستہ شروع کہاں سے ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین۔ اب قرآن اس کا طریقہ بتا رہا ہے۔ آج ہم اس طریقے سے بہت دور چلے گئے ہیں، یہ ذرا بات سمجھیے گا۔ کہ آپ کہیں گے جی کیسے، ہم تو ایک بزرگ سے بیعت ہیں اور تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں اور ہو گیا کام۔ نہیں، ہم بہت دور، قلبی طور پہ بہت دور چلے گئے، رسمی طور پہ تو بہت قریب ہیں۔ رسمی طور پہ تو ہم سارے ان کاموں میں قریب ہیں، چلہ بھی لگا لیا، سے روزہ بھی کرا لیا، بزرگوں کے بس جوتیاں بھی اٹھا لی، کام کر لیا۔ ظاہری طور پہ تو ہم بہت قریب ہیں، باطنی طور پہ، قلبی طور پہ اپنی تربیت کرانے کی نیت۔ ہمارے اکابرین فرمایا کرتے تھے کہ ایک وقت میں لوگ تبلیغ میں اس واسطے نکلتے تھے کہ اپنی اصلاح ہو جائے، اب لوگ اس واسطے نکلتے ہیں کہ دوسروں کی اصلاح کر لیں۔ ادھر جو مجھ جیسے لوگ کسی بزرگ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں تو یا تو ہم بالکل برکت والی بیعت کرتے ہیں، میں ہو گئی بیعت، ٹھیک ہے جی، اب بس قیامت کے دن حضرت مجھے بخشوا دیں گے۔ ایسا نہیں ہے بھائی۔ مجھے ان صحابی، بچے صحابی کا نام یاد نہیں آ رہا، فضائل اعمال میں بھی قصہ ہے،
ان کا کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے ان کو درکار تھا، انہوں نے غالباً وضو کروایا، وہ بہت خوش ہوئے اور ان سے کہا کہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو اس صحابی نے، بچے تھے، کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کا ساتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو بھی رکوع اور سجدے سے میری مدد کر. یہاں نقطہ کیا ہے؟ قرآن کا پہلے تو یہ حکم آ گیا کونوا مع الصادقین. میں یہ 2-3 نقطے آپ کو، تاکہ اصل چیز ہے کہ بات واضح ہونا چاہیے، ذہن واضح ہونا چاہیے، کیونکہ آج جو ہمارے بہت بڑے مسئلے آ رہے ہیں جس سے اب امت ہم بے خبر ہوتی جا رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں آج کل یہ ہندوستان میں یہ جو گستاخی رسول کے جملے، اس سے پہلے آپ نے فرانس میں سنے، ہالینڈ میں سنے. یہ باقاعدہ ایک سازش ہے. آہستہ آہستہ امت کو بے حس بنایا جا رہا ہے. سب سے پہلی بار ایسا واقعہ ہوا تھا، خاکے بنے تھے، آپ کو یاد ہے؟ پوری دنیا میں جلسے جلوس، ساری امت بے چین ہو گئی تھی. آج ہم نے بھی اخبار پڑھ لیا، آپ نے بھی اخبار پڑھ لیا، گنے چنے ختم نبوت والے نے کوئی تھوڑا سا احتجاج کر لیا، علماء نے کہیں کر لیا، کوئی بس ہو گیا. آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ ایسی کون سی بات ہے، ان کو کیا تکلیف ہے کہ ہر تھوڑے دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کا جملہ کوئی بول دے گا، کوئی خاکہ بنا دے گا، کوئی ایسی چیز کر دے گا. اور پھر ذرا سوچئے کہ امت کا رد عمل کیا ہو رہا ہے. آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، اس پہ خفگی بڑھ رہی ہے امت کی؟ نہیں، آہستہ آہستہ ہمارے اندر بے حسی آ گئی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہماری محبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم ہوتی جا رہی ہے، بڑھ نہیں رہی. یہ بہت، جس کی وجہ سے یہ جو آج ہم پہ حالات آئے ہوئے ہیں نا، دیکھیں میں کوئی مقرر نہیں ہوں، مگر آپ خدا کا نام ہے میری نقطے سمجھنا. یہ ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ وہاں سوات کے اندر مرغزار کے جو والیہ سوات کا محل تھا، اس کے قریب بھی کوئی لمبی آگ لگی ہوئی ہے. اس سے پہلے بلوچستان میں آگ لگی تھی، اب کوئی کراچی میں کسی جگہ آگ لگی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ عذاب الہی نظر نہیں آ رہا ہمیں؟ کبھی سوچا ہے ہم نے اس زاویے سے سوچا ہے؟ ہماری عقلیں اتنی مر گئی ہیں، عقل نہیں، ہمارا قلب اتنا مر گیا ہے کہ اللہ کا قہر صاف آ رہا ہے. کبھی سوچا اتنی قحط سالی، گرمی، بارش نہیں ہو رہی، پریشانی؟ ہاں جی، وہ دنیا بھر کا موسم بدل رہا ہے، فلانا ہو رہا ہے، فلانا ہو رہا ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا طریقہ ہمیں دے کے گئے تھے؟ کیا نہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا مفہوم ہے کہ تمہارے اعمال تم پہ حاکم ہیں، تو اعمال ہمارے کم ہوں چلیں ایک بات ہے، مگر ایک چیز برداشت نہیں ہے، مگر ہم غیر اختیاری طور پہ کر رہے ہیں. وہ کیا ہے کہ آج ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ختم ہوتی جا رہی ہے، مدھم پڑتی جا رہی ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہمارے دل سے نکلتی جا رہی ہے. آج ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ کوئی بات آتی ہے تو ہاں یار نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت خراب ہے، یہ تو ہے ہی خبیث، یہ تو کفار ہے نا، یہ یہاں آگ لگتی ہے کسی کو. ہم میں سے کتنے دیکھیں، ہر آدمی اپنے کچھ نہ کچھ تو کر سکتا ہے. کم از کم ہم میں سے کتنا ہے، کتنے لوگ رات کو اٹھے اور 2 رکعت نفل تہجد میں ہی پڑھ لیے انہوں نے کہ یہ اللہ پاک ان کفار کا تو منہ بند کروا دے. ہمیں احساس ہی نہیں ہے، اللہ کے رسول سے آج محبت ہی نہیں ہے. اسی واسطے آج ہماری اللہ کی نگاہ میں آج ہماری وقت گر گئی. یہ جو آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اب وقت میں مختصر عرض کرتا ہوں، اب یہ معاملہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ ٹھیک مجھے اور آپ کو خود کرنا ہے. میری خواہش ہے پہلے پوری دنیا ٹھیک ہو جائے پھر میں ٹھیک ہوں گا. اس ٹھیک کرنے کا طریقہ بھی قرآن نے بتایا ہے، کونوا مع الصادقین. اور مجدد صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ اس گروہ کی محبت لازم سمجھو، اگر اس میں کمی آئے گی تمہارے دین میں کمی آ جائے گی. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی اب تو صادقین رہے نہیں، اب تو ویسے لوگ نہیں ہیں. اکثر لوگ آتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں جاؤ کسی اللہ والے کے پاس، جی اب وہ ویسے اللہ والے نہیں رہے.
قرآن کہہ رہا ہے کونو مع صادقین، اس کا مطلب ہے قیامت تک سچے رہیں گے، ورنہ قرآن حکم دے رہا ہے اور پھر صادقین نہیں ہے، ناٹ پاسبل، ہو نہیں سکتا۔ پھر صادقین کے ساتھ سے کیا معنی کہ صرف آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں؟ نہیں، ان کی صحبت اختیار کریں، ان کی اطاعت کریں، ان سے اپنی تربیت کرائیں، اپنی نفوس کی اصلاح کروائیں، اپنے اندر سے غیر کو نکوالیں۔ جب تک دل صاف نہیں ہوگا، آج اللہ کی مدد ہم پہ کیوں نہیں آ رہی؟ بظاہر میں بار بار عرض کرتا ہوں، ہر سال جتنے علماء مدارس سے نکلتے ہیں، حفاظ نکلتے ہیں، تعداد کتنی بڑھ رہی ہے، اثر کیوں نہیں آ رہا؟ کیا ہم کوئی اور قرآن پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم کوئی اور فقہ پڑھ رہے ہیں؟ وہی جو ہمارے اکابرین نے پڑھا، یہاں اثر نہیں آ رہا۔ ہم خود تربیت کرانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، ہم خود کوئی مجاہدہ، کوئی قربانی دینے کو تیار نہیں، اور پھر آخر میں ہم روتے ہیں کہ یار دیکھو اللہ پاک مسلمانوں کے ساتھ تو اللہ پاک کا دیکھو کیسا معاملہ، ہر طرف ہم ہی پٹ رہے ہیں، ہمیں ہی پٹ رہے ہیں۔ آج یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ کو اس پوری ہماری قوم میں ہو رہا ہے، ایک ہلچل، ایک دوسرے کے ساتھ رنجشیں، اس کا حل کیا ہے؟ عقلاً آپ حل کرتے رہے، ابھی تک تو نہیں ہوا۔ اس کا حل عقلی نہیں ہے، قلبی ہے۔ اور اس کا حل کیا ہے کہ جب تک اپنے اندر آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت نہیں جوڑیں گے، نہیں پیدا کریں گے، اور یہ شدید محبت کیسے آئے گی؟ کونو مع صادقین، صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت توالے کرا توالے کنت۔ تجھے نیکوں کی صحبت نیک بناتی ہے اور بروں کی صحبت تجھے برا بناتی ہے۔ آج ہماری صحبت دیکھیں، اس وقت جاگنے کی ضرورت ہے۔ میں جو بتا رہا ہوں آپ سب کو پتا ہے، مگر بعض اوقات تھوڑی خیال آ جاتا ہے۔ آج ہم سب کی صحبت کس کے ساتھ ہے؟ مدرسے کا طالب علم کہے گا جی حضرت میں تو صبح سے شام تک مدرسے میں ہوتا ہوں، ہم جی فلانی دین کی محنت میں ہوتے فلانی۔ پھر اس کے بعد جب آپ کے پاس فارغ وقت ملتا ہے تو پھر میں اکثر کی بات کر رہا ہوں، سب کی نہیں بات کر رہا، مگر ایک اکثریت کیونکہ ایک پرابلم ہو گیا نا، پھر اس کے بعد سب کس کی صحبت تنہائی میں اٹھاتے ہیں؟ موبائل فون۔ پھر کون کس میں کہاں پہنچا ہوتا ہے؟ سارا دن اس نے قرآن پڑھ کے جو نیکیاں حاصل کی ہوتی ہیں، وہ ایک لمحہ رات کا اس کا سب ضائع۔ دیکھیں میں تنقید نہیں کر رہا ہوں کسی کی، کیوں؟ یہ پورے معاشرے کا مسئلہ بن چکا ہے، اور خدا نہ خواستہ کسی ایک کو برا کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ یہ کاروباری آدمی برا ہے یا نوکری والا برا ہے یا مولوی برا ہے یا فلانا برا ہے۔ اس سے دیکھیں شاعر کہتا ہے شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، تو اپنے حصے کی کوئی شمع جلا جاتا۔ یہ ایک بیماری آ گئی ہے ہمارے اندر، ہماری صحبت بہت غلط ہو گئی ہے۔ یا تو ایک آدمی بظاہر اٹھنا بیٹھنا شرابی کبابی لوگوں کے ساتھ کر دیا اس نے، چاہے وہ خود شرابی کبابی نہیں بھی ہے، مگر جو نحوست ان لوگوں پہ برستی اللہ کی لعنت، وہ اس سے یہ بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ہر آدمی آپ دیکھ لیجئے، ہر آدمی کسی بھی طبقے کا ہے، وہ اپنے موبائل فون کے ساتھ کتنا وقت گزارتا ہے اور اس کی صحبت کتنی لیتا ہے اور اس کی سوچ فکر پہ اس کا کتنا اثر ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ کیسا فتنہ ہے؟ اب آپ سوچ رہے ہیں میں صرف بد نظری کی بات کر رہا ہوں، نہیں، وہ تو ایک مصیبت ہے۔ دنیا بھر کے جو غلط عقائد اس پہ آتے ہیں، اس دن میرے پاس کوئی صاحب آئے ہوئے تھے، جی ہم اس پہ فلاں کو سنتے ہیں فلان کو سنتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کا دین سے تعلق نہیں ہے، ان سے ہم دین سیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایسا فتنہ ہے نا، اچھا خاصا آدمی، اچھا خاصا دیندار گھرانے کا آدمی، مگر کسی فتین کو سنا، ظاہری بات ہے جو یہ کفر پھیلانے والے ہوتے ہیں، لفاظی ان کی بھی اچھی ہوتی ہے، اور وہاں اس کے دھوکے میں پڑ گیا، اور یہ باقاعدہ مہم ہو رہی ہے۔ آج کل دیکھیں کمزوری ہر جگہ، میں نہیں کہتا کمزوری ہر جگہ نہیں ہے، علماء میں بھی کمزوری ہے، مگر دین
کا مسئلہ اگر پوچھنا ہے تو وہ شعبہ علماء کرام کا ہے، وہ ڈاکٹر کا نہیں ہے. آج اگر کوئی ڈاکٹر صاحبہ لندن سے پڑھ کے آئی یہود و نصرانیوں سے اور وہ کہے میں آپ کو دین بتاتی ہوں، آج یہی ہو رہا ہے. کیونکہ کفر ہمیشہ پیسے کی طاقت پہ آتا ہے، ٹیکنالوجی کی طاقت پہ آتا ہے. تو وہ بڑا اچھا انداز. اسی طرح بہت سارے آپ نے انجینئر فلانے صاحب، وہ آپ کو دین کے مسائل بتا رہے ہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اچھے اچھے لوگ ان سے مرعوب ہوتے ہیں. اور جب میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت یہ جو آپ کو دین سکھا رہا ہے، دین سکھانے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کا کیا چہرہ بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مشابہت کرتا ہے؟ نہیں جی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. بات تو اس کی بڑی لاجک ہے. حضرت وہ تو غیر محرم کو سامنے بٹھا کے انٹرویو دے رہا ہے، مخلوط اجتماعات میں بیان کر رہا ہے. کیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی ایسا کیا؟ نہیں حضرت، وہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات، مگر دیکھیں نا بات لاجیکل ہے. دیکھیں یہ میرا نقطہ کیا ہے، میں اس بحث میں نہیں جا رہا. نقطہ یہ ہے کہ یہ دور میں لازمی ہے کونو ما صادقین. بہت لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ جی وہ 72 فرقے تھے، اب 73 ہیں، تو یہ دیکھیں یہ غلط، یہ غلط، یہ غلط، یہ غلط. اور میں سب کو ایک ہی بات کہتا ہوں، بھائی 72 کی تلاش چھوڑ دو. جو ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے وہ اپناؤ اور فرقہ ناجیہ کے ساتھ ہو جاؤ. وہ جو ایک فرقہ حق ہے اس کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم ان 72 فرقوں کا کیا جواب دے کے آئے. کونو ما صادقین کا مطلب ہے کہ پھر جھوٹوں کی صحبت سے محفوظ کرو اپنے آپ کو. یہ دونوں بہت بڑا ایفرٹ ہے، صرف ایک طرف نہیں ہے. آپ کہ جی ہم سچوں کے ساتھ بھی ہو گئے ہیں، نہیں، سچوں کے ساتھ ہی ہونا ہے، بھی نہیں ہونا. جہاں آپ بھی ہوگے وہ معاملہ خراب ہو جائے گا. معاملہ اور ہو رہا ہے ہمارا آج مسئلہ یہ ہے، اچھے اچھے دیندار لوگ بھٹک رہے ہیں. تو اپنے آپ کو، خدا کا نام ہے، ہمارے الحمدللہ علماء ربانین ابھی موجود ہیں، مشائخ حق موجود ہیں. اور دیکھو ایسے الحمدللہ میں کسی ایک کا نام نہیں لیتا، مگر آپ خود دیکھو الحمدللہ اور ان کی صحبت اختیار کرو، ان کی بات اور ان کی صحبت اختیار کرنے کے لیے استخارے کرو. یہ کوئی مذاق ہے؟ آپ کی آخرت اور دنیا کا سوال ہے. اور کونو ما صادقین اختیار کرو. اگر نہیں کرو گے تو آپ یہ جو کفر کی یہ جو لہر بہ رہی ہے نا، ایک ہوا عجیب شدید نظر آ رہا ہے. ہم جب چھوٹے تھے تو جس قسم کے اشتہارات آج لگے ہوئے روڈوں پہ، جس طرح لوگوں کا لباس ہے اور جس کو ہم سب نے تسلیم کر لیا ہے کہ ایسے عورتوں کا تو یوں ہی ہوتا ہے اور اس مردوں کا تو یوں ہی ہوتا ہے. اس زمانے میں اگر اس لباس میں کوئی مرد یا عورت ہوتا تو سب چونک کے دیکھتے کہ یار یہ کیا ہو گیا ہے. سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ ایسی بے حیائی اتنی عام، سوچ نہیں سکتا تھا آدمی. مگر اب کیا ہے کہ وہی پوسٹر، وہی بل بورڈ ہم دیکھتے ہیں یا گزر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے یار، اپنی نظریں بچاؤ اور گزر جاؤ، ٹھیک ہے کیا کریں گے. مگر آہستہ آہستہ دل نے اس کا جو پہلی بار دیکھ کے لرز کھایا تھا، ایک چوٹ لگی تھی، اب ہم نے بھی اس کو مان لیا. ٹھیک ہے یہ تو ایسا ہی ہے. ایمان میں آہستہ آہستہ تنزلی آ رہی ہے. یہ ایمان میں واپس پاور آئے گا کیسے؟ اب نقطہ یہ ہے. یہ کونو ما صادقین، اور کونو ما صادقین کے معنی یہ ہے کہ اللہ والوں سے اپنی تربیت کروائیں. ہمارے بہت سارے ساتھی جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ والے سے تعلق قائم کر گیا تو وہ 12 تسبیحات بتا دیں گے، مراقبہ ذکر بتا دیں گے. ارے بھائی یہ تو کتابوں میں بھی لکھا ہے. عمدۃ السلوک اٹھا لیجئے، 35 سبق دیے میں اس میں. کیا اللہ پاک نے صرف قرآن بھیجا اور کہہ دیا صحابہ کو کہ بھئی ٹھیک ہے یہ قرآن ہے، عربی آپ کی زبان ہے، آپ بہترین سمجھتے ہیں، آپ پڑھیے؟ نہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور صحابہ ایک ایک چیز سمجھتے تھے. عربی قرآن کی آیت آئی سمجھ گئے، کیا عربی تو سمجھ گئے، مگر اس کی حقیقت کس سے سمجھتے تھے؟ پوچھتے تھے یا رسول اللہ علیہ وسلم اس کے کیا معنی، یا رسول اللہ علیہ وسلم اس کے کیا معنی.
ایک ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت کرتے تھے اور وہ تربیت کرواتے تھے. آج ضرورت ہے کہ ہم سچوں کے ساتھ ہو جائیں اور اپنی تربیت کرائیں، ورنہ آج مجھے پتا نہیں کہ میرا ایمان محفوظ رہے گا کہ نہیں، اور پھر آگے نسلوں کا میرا کیا ہوگا. اس وقت کفر اس انداز میں چھپٹ رہا ہے اور اس کو ہم روک سکتے ہیں. کیسے یہی بات ہے. ایک بات یاد رکھے کہ اسلام کبھی پیسے کے اور طاقت کے بازو پہ نہیں آیا، وہ توکل اللہ، تعلق مع اللہ کی بنیاد پہ آیا ہے. دلیل 313 ہے بدر میں، 313 ہے. تبھی تو اقبال کہتا ہے فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں اب بھی. 313 ہے، 1000 پہ غالب آتے ہیں، نہ کوئی ہتھیار ہے نہ کچھ، 2-4 تلواریں کچھ ڈنڈے، مگر غالب آ جاتے ہیں. وہاں حنین پہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ یاد کرو حنین کے دن کو جب تمہاری کثرت نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا. یہ ہمارے لیے بڑی امید کی بات ہے. آج جو میں نے بات شروع میں کی تھی کہ ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، یار پتہ نہیں اب کیسے اسلام کا غلبہ آئے گا، ہم کیا کر سکتے ہیں. خدا کے بندے، نہ ہم پہلے کچھ کر سکتے تھے نہ اب کچھ کر سکتے ہیں، پہلے بھی اللہ ہی کرتا تھا. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. سورہ یوسف میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے ہر امر پر غالب ہے. مفہوم عرض کر رہا ہوں، مگر اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں. مگر یہاں تعلق میں اللہ بنانا ضروری ہے، اس دل میں انرجی پاور پیدا کرنا ضروری ہے. آج ایمان کا دفع کرنے کے لیے اس دل کو عشق الہی اور عشق الہی کے لیے عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یعنی شدت اس دل میں ڈالنی ضروری ہے. وہ کیسے آئے گی؟ ان کے ملنے کی ہے بس ایک ہی راہ. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے. ان کے ملنے کی ہے بس ایک ہی راہ، ان کے ملنے والوں سے راہ پیدا کر. یہ وہ کڑی ہے، وہ آگ ہے، وہ چنگاری ہے جس کے دل میں ہوتی ہے. جب یہ وہ حرارت ہے جس دل میں حرارت ہوتی ہے، آپ واقعی اس دل کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، نتھی ہوتے ہیں، اتحادی نسبت حاصل کرتے ہیں، تو یہ سلسلہ کڑی چلتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. اور جب آپ کا دل وہاں تک پہنچتا ہے اس عشق میں، تو وہاں سے آپ کو دربار الہی، عشق الہی کی سیڑھی میسر ہوتی ہے. یہ عشق ہے جو آج ہمیں ہمارے آج کے مسئلوں سے نکال سکتا ہے. آج اسلام کو غلبہ دینے والی چیز تبھی آئے گی جب ہمارے دل کے اندر عشق آئے گا. آپ دیکھیں صحابہ کے اندر کیا چیز تھی، کمال صحابہ کا کیا تھا؟ عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات نہیں آئی کہ بعد میں ٹھیک ہے فلانے صحابی بڑے فقیہ ہیں، فلانے جو ہیں وہ بڑے قاری ہیں، فلانے جو ہیں بڑے شاعر ہیں، سب چیزیں ہیں، مگر صحابہ میں بھی جو مرتبے ہیں تو اعلیٰ ترین مرتبہ کس کے پاس ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور کیوں؟ عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ عشق نبی، اب میں اسے برکت کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کمال عشق ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو امت کو کون سنبھالتا ہے؟ صحابہ بالکل پریشان ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا آ رہا. اتنا بڑا غم صحابہ کے لیے، ہم تو وہ صحابہ کا غم سمجھ نہیں سکتے. ہمیں تو اللہ کے رسول سے وہ محبت ہے ہی نہیں نا، ہم کیا سمجھیں؟ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان کے اوپر کیا، ان کے تو ہزاروں ماں، ہزاروں باپ سب چلے گئے. یہ انہی کا دل سمجھ سکتا ہے. ہم تو سوچتے ہیں یہ کیا بات ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر بیٹھے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گم بیٹھے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ تلوار اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ خبردار کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، دنیا سے پردہ فرما گئے، وہ تو اللہ سے ملنے گئے، واپس آئیں گے. یہ عشق تھا. مگر اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے پوری امت کو سنبھالا. اور وہ عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا کہ جس نے ساری عقلی دلیلوں کو کونے میں چھوڑ دیا. سب نے کہا حضرت ابھی یہ وقت نہیں ہے کہ باہر ہم مدینے کی اب حفاظت کریں، جو لشکر باہر جنگ کے لیے جانا ہے اس کو روک لیجئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ رہے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ رہے ہیں.
تو کیا جواب آتا ہے جس کا مفہوم ہے؟ یا نقطہ سمجھیے، یہ باتیں آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے۔ عشق، عشق، آج عشق ہم میں نہیں ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جس لشکر کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جائے گا، تو اس کو میری کیا طاقت ہے روک، وہ جائے گا۔ اچھا آپ کم از کم جو ان کے امیر ہیں وہ نوجوان ہیں، ان کی جگہ کوئی تجربہ کار صحابی کو ڈال دیجئے، کیا کہ جس کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے، میری کیا مجال ہے کہ میں اس کو بدلوں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ہر جگہ فتح و کامرانی ہوتی ہے۔ اللہ پاک دکھاتے ہیں میں تمہارا محتاج نہیں ہوں، ہاں تم میرے بن جاؤ میں تمہارا بن جاؤں گا، تم اسباب کے بنو گے میں تمہیں اسباب کے حوالے کر دوں گا۔ آج ہم نے اپنے آپ کو اسباب کے حوالے کر دیا ہے۔ آج ہم پہ شریعت پہ، ظاہری شریعت پہ بھی عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ کبھی سوچا ہے؟ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ شریعت پہ عمل رہیں، گناہوں سے بچیں، ہم سب چاہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، مگر کس چیز کی کمی ہے کہ جو ہم شریعت پہ عمل کر نہیں پاتے جیسا حق ہے، گناہوں سے رک نہیں پاتے جیسا حق ہے؟ جب عشق ہو جاتا ہے نا، اللہ اور اس کے رسول کا عشق، دلیل پھر میں آپ کو صحابہ کی زندگی سے دیتا ہوں۔ دیکھیں، صرف میں نقطہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ایک صحابی سے ایک عمل ہو جاتا ہے برا، بدفعلی ہو جاتی ہے، وہ خود تشریف لائے ہیں، یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے۔ صحابہ سے کہتے ہیں علماء حکمت تکوینی کچھ غلطیاں کروائی گئی تاکہ امت کو ایک سبق دینا تھا، مگر یہاں ان کا کمال عشق دیکھیے، انسان ہے، انسان تو خطا ہوتی ہے، اس سے فرشتہ تو نہیں ہے، مگر اللہ اور اس کا رسول کا عشق کیسا غالب آیا ہے۔ وہ کہتا ہے اب میری، اس کو پتہ میری جان چلی جائے گی، وہ کہتا ہے نہیں یہ ایک نافرمانی ہو گئی، اب مجھے پاک کر دیجئے، یہ میری محبت کو عیب ہے، یہ میری محبت کو عیب ہے کہ اس کالک کے ساتھ میں اللہ کے سامنے رہوں۔ موت کے لیے تیار ہے۔ ایک انسان موت کے لیے کب تیار ہو جاتا ہے؟ یہ اس کا عشق ہے۔ آج ہماری زندگیوں میں اللہ اور اس کے رسول کا عشق نکل گیا ہے۔ جو بڑا نیک آدمی ہے وہ بس جنت کے عشق میں ہے، اچھی بات ہے، منع میں نہیں کرتا، مگر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اشد حب اللہ، شدید محبت۔ کبھی ہم نے شدید محبت اللہ کی محسوس کی ہے؟ پھر دوسرا، اللہ کی محبت میں بار بار عرض کرتا ہوں تبھی ملے گی جب تمہارے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملے گی۔ سارے رستے اللہ تک اب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جاتے ہیں۔ ہم نے اس کے لیے کوئی محنت کی ہے؟ یہ مت بدظن ہو جاؤ اپنے آپ سے، اپنے آپ کو چھوٹا مت سمجھو۔ ہو سکتا ہے آپ کا عمل، آپ کی اپنی توبہ، آپ کی اصلاح اللہ کو ایسی پسند آئے، آپ کی برکت سے پوری دنیا کو اللہ پاک جو ہدایت عطا فرما دے۔ اللہ پہ ایک یقین کرو اور اپنا تعلق، عشق کا تعلق پیدا کرو، اپنے اعمال میں عشق پیدا کرو۔ ایک دفعہ میں نے حضرت سے عرض کیا کہ عشق کی بات صرف آپ کو بتا رہا ہوں اور ادب کی بات بتا رہا ہوں، یہ سیکھنا ہوتا ہے بڑوں سے۔ میں نے حضرت کو کوئی بات ہوئی، میں نے کہا حضرت میں نے معمول بنایا کہ 10,000 درود شریف روزانہ پڑھنے کا، تو حضرت نے کہا کہ پھر تو چلتے پھرتے بھی پڑھتا ہوگا۔ چلتے پھرتے پڑھنا منع نہیں ہے، پڑھ سکتا ہے کہ آدمی، اس کے لیے وضو بھی ضروری نہیں ہے، کوئی بھی ذکر ہو نہ وضو ضروری ہے، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مگر یہ تو ہم جیسے سوچتے ہیں نا، اللہ والا کیسے سوچتے ہیں؟ حضرت نے مجھے کہا کہ یار یہ درود شریف ہے، استغفار تیسرا کلمہ تو چلتے پھرتے پڑھ لیا کر، مگر درود شریف چاہے کم پڑھ مگر اس کو ادب سے پڑھ۔ میں حضرت وہ کیسے کہنے لگے کہ اس طرح کے صاف کپڑے پہن، خوشبو لگا، قبلہ رخ بیٹھ، اور ایک ایک درود شریف ایسا پڑھ کہ جیسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوں، روز اقدس پہ میں حاضر ہوں، معجہ شریف پہ ہوں، اور میں ایک ایک ہدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر رہا ہوں۔ یہ عشق کی باتیں، یہ عشق کی باتیں، اور یہ عشق ہے جس کی وجہ سے اب آپ سنیے اس سے کتنا بڑا فرق پڑتا ہے، اللہ کی خوشنودی کتنا حاصل ہوتی ہے اس عشق سے۔ صحابہ کو اللہ اور اس کے رسول کا کمال عشق ہے نا،
تو اسی واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ آنے والا امتی ایک احد کے پہاڑ برابر بھی سونا صدقہ کر دے تو میرے صحابی کا ایک سا یعنی کلو 1.5 کلو کھجور صدقہ کرنا اس آنے والے امتی کے عمل سے بڑھ کے ہوگا. کیوں بڑھ کے ہوگا؟ 150 ریال کی کھجور مثال کے طور پہ، اور یہاں اربوں خربوں ریال کا وہ پہاڑ سونے کا. مگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نہیں، میرے صحابی کا عمل بڑھ کے رہے گا. کیوں؟ کیونکہ جو محبت اللہ اور اس کے رسول کی، جو اخلاص، جو چاہت اللہ اور اس کے رسول کی اس صحابی کے دل میں تھی، آنے والی امت ساری اکٹھی ہو جائے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مگر اب کریں کیا؟ ہم ان جیسے بننے کی کوشش اور تمنا تو کر سکتے ہیں. تمنا تو الحمدللہ میرے خیال ہم سب کرتے ہی ہیں، مگر اس میں آپ اس وقت کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اور کیوں کوشش؟ اب میں یہاں اس بات کو ختم کرتا ہوں. کوشش کیوں؟ کیونکہ جو باہر کے حالات آ رہے ہیں، آج کے حالات، آج جو مسائل آ رہے ہیں، کیسی ہماری قوم کی آنکھوں پہ کیسی پٹی بندھی ہوئی. آپ نے سوچا ہے اللہ کا عذاب؟ چھوٹا سا میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ خود اس پہ سوچئے گا کہ اللہ کی خوشنودی ہے یا ناراضگی. اب تو خیر حج کا سیزن شروع ہو گیا. ہمارے ساتھی ابھی گئے ہوئے تھے عمرہ پہ چند دن پہلے، اس وقت حج کی عمرے والے، وہ رمضان والے ختم ہو گئے تھے جانا، حج والے آئے نہیں تھے، یعنی رش بالکل نہیں تھا. مگر مطاف میں سوائے احرام والوں کو کسی کو نہیں چھوڑ رہے. ریاض الجنہ میں ابھی بھی وقت بنا ہوا ہے. موجہ شریف پہ ابھی بھی کھڑا نہیں ہونے دے رہے. قدمین شریف ابھی بھی بند ہے. میں سیاسی طور پہ کسی کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے کہ یہ حکومت خراب ہے. نہیں، وہ حکومت خراب نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے حاضری امت کی وہاں بند کر دی گئی ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے اب روک دیا گیا ہے. مطاف آدھا خالی رہے گا، مگر طواف والے نہیں آئیں گے، صرف عمرے والے آئیں گے. کہ ایسا تو نہیں. ہماری تو ایک سیدھی بات جاتی نا جی، فلاں ملک والے خراب، دیکھو ان کے حکمراں خراب. ٹھیک ہے، وہ ان کا عمل ہے، وہ جانے. مگر ایسا ہوا کیوں؟ سوچا ہے آپ نے؟ یہ میرے اور آپ کے اعمال ہیں جو بول رہے ہیں، یہ اللہ کی ناراضگی ہے جو بول رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہاں نہیں ہے جو گستاخی ہو رہی ہے. معذرت کے ساتھ آج ہم انڈیا والوں کو تو کہہ رہے ہیں ہم نے کیا کیا پاکستانیوں نے. میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، نہ میرا کوئی تعلق ہے، مگر جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات آئی تو وہاں کسی مسلمان کا بغیرت بن کا بیٹھنا اور تائید کرنا اللہ کے جلال کو خدا کی قسم بلانا ہے. اور ابھی ہو بھی یہی رہا ہے. ہم اپنی سیاست کے لیے روزہ اقدس پہ شور مچائیں اور پھر اس کے پھر پوری قوم لگی ہوئی ہے. نہیں جی بالکل صحیح ہے. ارے تمہاری سیاست اپنی جگہ پہ، اس کا مطلب ہے تم نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عزت ہے تمہارے دل میں جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے، صحابہ کو کہہ رہا ہے اور امت کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے اوپر نہ ہو. ایسا نہ ہو تمہارے سارے اعمال چڑھ جائے. با خدا دیوانہ وار، با محمد ہوشیار صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم نے بے غیرتی کیا ہو گئی ہے؟ آپ سوچیں من حیث القوم. آپ سرسم کہ ہم اپنی سیاستی اور انسانی محبتیں اور اپنی حب جا کے پیچھے ہم نے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ڈبے میں بند کر دیا. معذرت کے ساتھ یہ آہستہ آہستہ جو بتایا جا رہا ہے کہ ختم نبوت کا ایشو بھی کیا ہے، چھوڑو یار، قادیانی بھی تو ہیں اور ان کو بھی تو حقوق ہونے چاہیے. یہ اور اچھا ہماری قوم میں ہمارے آگے بچے لگے ہوئے اور جلسے ان کی حمایت میں کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ ہمارے اندر بے غیرتی نہیں آ رہی اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے معاملے میں بے غیرتی آ رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آپ کو ملے گی؟ اللہ کے یہاں سے رحمت کے فیصلے ہوں گے؟ ارے تو استغفار کا وقت ہے. کثرت درود شریف خدا کی قسم عرض کر رہا ہوں. اور بھی کچھ وجوہات ہیں میں نہیں بتا سکتا، مگر استغفار اور درود شریف کا وقت ہے کہ اللہ کے جلال کو اب یہ ٹھنڈا کرنا ہے. توبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف کہ ہم من حیث القوم ہم کہاں نکل گئے ہیں، کہاں نکل گئے ہیں. ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کتنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی جان نچھاور کرتے تھے. آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بھی گستاخی کر دے کیا ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, کیا فرق پڑتا ہے, اس سے کیا ہو گیا جی, ٹھیک ہے اس سے کیا ہو گیا جی, تو پھر ٹھیک ہے جو آپ کے ساتھ ہوگا وہ ہوگا, پھر رونا مت, پھر اللہ کا عذاب آئے گا, قحط آئے گا, سیلاب آئے گا, فصلیں تباہ ہوں گی. دیکھ لیں آپ کو بتائیں گے جی آم کی فصل 50% رہ گئی, کیوں پانی نہیں ہے جی, کیوں پانی نہیں ہے, اللہ کے خزانوں میں پانی کم ہو گیا. ہمارے دل کے چشمے سوکھ گئے اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے. اب یہ آئے گا کیسے؟ کونو ما صادقین, اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ, علماء ربانین کے ساتھ ہو جاؤ, وہ علماء جو ظاہری باطنی نسبتیں رکھتے ہیں, اور الحمدللہ بہت اس وقت موجود ہیں ہمارے ملک میں, بہت موجود ہے, دنیا بھر میں موجود ہے. ان کی صحبت اختیار کرو اور ان سے اپنی تربیت کرواؤ, یہی وہ چیز ہے جو تمہاری یہ حالات بدلے گی. ورنہ ظاہری طور پہ پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا اور ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. اللہ پاک, وقت بہت ہو گیا, اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی اور سچی دائم میں محبت نصیب فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں, ہونٹوں کو ملا لیں, زبانوں کو تالو کے ساتھ لگائیں تاکہ حرکت نہ کرنے پائے, اور دل میں جو الٹے پستان سے 2 انگل نیچے پہلو کی جانب ہے اس میں خیال کیجیے. اللہ جل جلالہ امنا والو کے ذکر کا انوارات, تجلیات, برکات کا نور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک, قلب مبارک سے, بزرگان دین سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے توسل سے میرے دل پر آ رہا ہے, جو میرے دل کے اندھیرے گناہ قدرات سب مٹا دیتا ہے, اور میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ. سانس معمول کے مطابق لیجئے, بدن کو ڈھیلا چھوڑیے, دل اللہ اللہ کر رہا ہے, اللہ کو پکار رہا محبت سے, اور ہماری توجہ ادھر ہے, یہ سر کے اندر نہیں ہو رہا, قلب کے اندر ہو رہا ہے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلی اصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللہ اپنی محبت, تعلق, معرفت, پہچان نصیب فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی دائمی محبت نصیب فرما. قولاً فعلاً صورتاً سیرتاً اخلاقاً ظاہراً باطن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرما. تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. جو مقروض ہو ان کے قرضوں کا عالم الغیب سے بندوبست فرما. جو کسی کاروبار روزگار کی تنگی میں ان کو حلال طیب پاکیزہ روزگار عافیت برکتوں کے ساتھ عطا فرما. جو گھریلو پریشانی میں ان کی گھریلو پریشانیاں دور فرما. اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا, ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, صدقہ جاریہ بنا. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جن گھروں میں جوان بچے بچیاں ان کو نیک اور صالح رشتے عطا فرما. اللہ جہاں جن گھروں میں ناچاکیاں ہیں, نا اتفاقیاں, وہ محبتیں اور الفتیں نصیب فرما. اللہ ہمارے علماء حق, مشائخ حق, مدارس علمیہ کی حفاظت فرما. ختم نبوت کے کام کی, دعوت و تبلیغ کے کام کی جن خانقاہوں میں اللہ اللہ ہوتا ان کی حفاظت فرما. ہمارے علماء حق, مشائخ حق کی حفاظت فرما. ہمارے شیخ مولانا شمس الرحمان العباسی دامت برکات عالی کی عمر میں برکت نصیب فرما. حضرت کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. ہمارے قاری جلیل صاحب کو اللہ پاک صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. ہمارے تمام اکابرین کو اللہ پاک صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اللہ ان کو کا سایہ ہمارے سروں پہ دیر تک قائم اور دائم فرما. اللہ جتنے تیرے آگے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ابھی بعد میں, اللہ سب کی دلی مرادیں شریعت کے مطابق پوری فرما. سب کے آفات بلیات پریشانیاں دور فرما. سب کو حاسدین کے حسد سے, شریروں کی شرارت سے, جادو ٹونوں فتنوں سے محفوظ فرما. اللہ جن بھائیوں دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا, کہنا چاہتے یا ان کہا کہ اللہ سب کی دل مرادیں شریعت کے مطابق پوری فرما. جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. جو نہیں مانگ سکے قبر حشر جنت تک جانے کی تمام ضروریات پوری فرما. اللہ ہمیں اپنی کامل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پکی سچی محبت نصیب فرما. اللہ امت بہت پریشان حال میں, اللہ پوری امت کے گناہ معاف فرما. اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما, عروج عطا فرما. اللہ ہمیں یا اللہ جو لرزشیں ہو گئی اللہ معاف فرما کہ آئندہ ان لرزشوں سے ہمیں رکنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم تجھ کو تجھ سے تیرے لیے مانگتے ہیں, اللہ اپنا آپ عطا فرما. اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, سلام المرسلین.